غزوہ ذوالعشیرہ اس کا ذکر کیا تھا کہ اس غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک قافلے کے پیچھے نکلے تھے، اور ذوالعشیرہ مقام تک جب پہنچے تو پتہ چلا وہ قافلہ نکل گیا، اور پھر آپ علیہ السلام وہاں سے واپس ہوئے۔ اور اسی میں ہم نے ایک سریہ عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا۔ اس سریے میں ہم نے یہ مطالعہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا اور ان کو ایک خط لکھ کر دیا، اور یہ فرمایا تھا کہ 2 دن اس سمت میں مسافت طے کرو، اس کے بعد وہ خط کھولنا، اور پھر اس خط میں جو حکم لکھا ہوا ہو اس حکم کے مطابق آگے چلے چلو۔ اور پھر یہ جو سریہ تھا، یہ جو لشکر تھا، یہ نخلہ مقام جو طائف کے قریب ہے وہاں پہنچا تھا، اور قریش کے ایک لشکر کے آمنا سامنا ہوا تھا، جس میں سے خزرمی قبیلے کا ایک شخص قریش کا عمر خزرمی وہ قتل ہوا تھا، اور ان مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ بھی چند میں نے جو ہم نے مطالعہ کیا تھا چند غزوات کا اور سرایا۔ اب دیکھیں یہ بات شروع ہی سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا جب جہاد کا حکم ہوا، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جہادی جتنی بھی چالیں تھیں ان کو اختیار کرنا شروع کیا، اور اس کی مین چیز کیا تھی، اصل حقیقت اور مقصد کیا تھا کہ قریش اور کفار جو مسلمانوں کے ازلی اور مستقل دشمن تھے ان کی ساکھ کو تکلیف پہنچانا، اور اگر معیشت کے طور پر ان کی ساکھ مضبوط ہو جاتی ہے یہ مسلمانوں کے لیے نقصان کا سبب ہے۔ اسی طرح اگر معیشت ان کی مضبوط ہو جاتی ہے تو فوجی ساکھ بھی ان کی مضبوط ہو سکتی ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے بہت خطرے کا باعث ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قریش کے جو قافلے ہوتے تھے ان کا آپ علیہ السلام تعاقب کرتے تھے، اور ان سے جو مال غنیمت حاصل کرتے اور ان کا جو مال و دولت ہوتا تھا گویا کہ ان کے معیشت کے طور پر ان پر ایک بڑی ضرب لگا۔ اسی میں ذوالعشیرہ کا جو واقعہ تھا غزوہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے، یہ قریش کا قافلہ تھا جو شام گیا تھا، کیونکہ مکہ سے جائیں شام تو مدینہ طیبہ راستے میں پڑتا تھا اس وقت کی جو شاہراہ تھی، اس اعتبار سے جب یہ نکلے تو یہ قافلہ نکل گیا تھا، یہ ابو سفیان کا قافلہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیں، آپ علیہ السلام نے اس قافلے کی واپسی کا انتظار کیا۔ یہ جو قریش کا قافلہ تھا اس کی جب واپسی قریب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی جانب 2 صحابہ کو بھیجا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ طیبہ سے شام کی طرف مقام حورا تک کیے گئے، اور مقام حورا پر جا کر ٹھہرے، اور کچھ دیر ٹھہرے کچھ وقت، پھر جب وہ قافلہ آیا، ابو سفیان کا قافلہ تھا، ابو سفیان اس قافلے کی کمان کر رہا تھا۔ ابو سفیان کا قافلہ جب واپس وہاں سے آیا تو یہ جلدی سے اپنی سواریوں کو کام میں لاتے ہوئے واپس مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اور مدینہ طیبہ میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حال جو تھے دیکھے تھے وہ عرض کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ اس قافلے کے تعاقب کے لیے نکلنا ہے تو تیار ہو جائے، کیونکہ ظاہری طور پر کسی جنگ کا اعلان نہیں تھا، ایک قافلہ تھا، اور اس قافلے کے 40 آدمی اس قافلے کی حفاظت کے لیے، اور اس قافلے میں 50,000 دینار تھے، جو آج کل کے اعتبار سے 6.5 من 262 کلو سونا بنتا ہے، 6.5 من کے لگ بھگ سونا۔ پورے قریش کا کوئی قبیلہ کوئی خاندان ایسا نہیں تھا کہ جس نے اس لشکر میں اپنا مال و زر اس میں نہ لگایا ہو، اس تجارت میں نہ لگایا۔ یہ قافلہ جب مقام حورا سے نکلا تو اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا، صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے، اور اس وقت چونکہ ظاہری طور پر جنگ کے لیے نہیں نکل رہے تھے، اس لیے صحابہ نے دیکھا کہ جس حالت میں تھے وہ نکلے، یعنی بے سر و سامانی کے عالم میں کوئی ہتھیار کوئی اس طرح کی جو جنگی صحیح تیاری ہوتی ہے وہ تیاری نہیں تھی۔ البتہ جو مسلمانوں کا قافلہ تھا، مختلف روایات ہیں کتنی تعداد تھی، 313 کی مشہور روایت ملتی ہے کہ 313 افراد تھے۔ اب 313 افراد ہیں، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، اور ایک حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، یہ 2 صرف گھڑ سوار ہیں، اور اس کے ساتھ 70 اونٹ ہیں۔ اب 313 کا لشکر ہے، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور 70 اونٹوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ترتیب بنائی کہ 3 افراد باری باری وہ سوار ہوتے تھے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بنائی، اور اپنے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا، اور ساتھ ہی حضرت لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہوتے تو آپ علیہ السلام ایک مقام تک، پھر جب آپ علیہ السلام کی پیدل چلنے کی باری آتی تو آپ علیہ السلام سواری سے اتر جاتے۔ صحابہ آپ علیہ السلام کے سچے پکے عاشق تھے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سوار ہوں، آپ کا سوار ہونا یہ ہمارے لیے زیادہ خوشی ہے اس سے کہ ہم سوار ہوں۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہو اور میں تمہاری ہی طرح ثواب کا اور اجر کا محتاج ہوں، لہٰذا تم سوار ہو۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کے ساتھ چلے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو ترتیب دی۔ اب لشکر کو اللہ کے نبی نے کیسے ترتیب دی؟ مہاجرین کا جھنڈا، مہاجر کیونکہ جو ہجرت کر کے صحابہ آئے تھے، مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ دوسری طرف انصار تھے، انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اور پھر جو تمام لشکر کا ایک جھنڈا تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ جو اعلیٰ کمان کا جھنڈا تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اور لشکر کی ایک طرف یعنی میمنہ کہتے ہیں لشکر کے دائیں جانب پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ وہ گھڑ سوار تھے تو ان کو مقرر کیا۔ اور لشکر کی بائیں جانب، اس کو میسرہ کہتے ہیں، بائیں جانب اس طرف حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ کو متعین کیا۔ اور لشکر کی جو پچھلی طرف ہے ساقہ جسے کہتے ہیں، اس پہ حضرت قیس بن ابی صعصع رضی اللہ تعالیٰ ان کو مقرر کیا۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار اعظم لشکر کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کمان سنبھالی۔ اب مدینہ طیبہ سے نکلے ہیں، راستے میں روحہ مقام ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو ترتیب دی۔ اور اسی پر بعض صحابہ جو کم عمر بچے تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام سے واپس کیا۔